السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک عظیم آیت کریمہ کا مختصر سا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو، اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے، دین اسلام ہے، اللہ کی پاکیزہ شریعت ہے۔ تو اس شریعت محمدیہ کو، دین اسلام کو، قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ سوسائٹی میں بسنے والا ہر انسان چاہتا ہے کہ آپس میں کامیاب زندگی گزارے۔ تو کامیاب زندگی کا راز یہ ہے کہ سوسائٹی کے افراد ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور ایک دوسرے سے قریب ہوں اور اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھیں۔ یہ کامیاب سوسائٹی کا یہ بہت بڑا راز ہے، اور اس کے لیے آپس میں مل جل کر رہنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی قوم میں ہم دیکھتے ہیں، اس کے افراد اگر مل جل کر ہیں، کتاب و سنت پہ جمع ہوتے ہیں، خیرات پہ جمع ہوتے ہیں، برائی پر ایک دوسرے سے کمپرومائز نہیں کرتے، آپ اس قوم میں دیکھیے گا بے شمار بھلائیاں آپ کو نظر آئیں گی، جس کو ہم اتحاد اور اتفاق سے تعبیر کرتے ہیں۔ اتحاد ایک طاقت ہے، اتحاد اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں کہا، سورہ انفال کی بڑی عظیم آیت ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا۔ اللہ کے بندو، اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو، اور اسی اطاعت میں جمع ہونا اور اسی اطاعت پر ایک دوسرے کو تعلیم دینا، اور آپس میں اختلاف نہ کرو، انتشار مت ہو جاؤ۔ کیوں؟ فَتَفْشَلُوا، اگر تم آپس میں اختلاف کرو گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے، دشمن اس کا فائدہ اٹھائے گا، اور ہماری اوروں میں کوئی پہچان نہ ہوگی، ہماری اوروں میں کوئی حیثیت نہ ہوگی، اور تمہاری حیثیت گویا کے لوگوں کی نظروں میں گر جائے گی۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہا کہ وَاصْبِرُوا، مزاج میں اختلاف، آپس میں اختلاف ہوتے ہیں تو برداشت کرنا، ایک دوسرے کو دامن صبر کو مضبوطی سے تھامنا، تو ضرور تم کامیاب ہوگے، اور اللہ اسی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے۔ آپ دیکھیے گا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے تو پلیٹ فارم اللہ کے نبی نے مدینے میں تیار کیا۔ مکے میں تو کوئی پلیٹ فارم نہ تھا، مسلمان اپنے دین پر عمل کر رہے تھے، اپنے دین کو بچا رہے تھے۔ جب حد سے زیادہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو ستایا، آزمایا، تو اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ملا، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ اب یہ ہجرت کے بعد جو مدنی زندگی ہے، تو 10 سال میں اللہ کے نبی نے ایک ایسا زبردست پلیٹ فارم آپ نے تیار کیا، اسی پلیٹ فارم کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ دنیا میں اربوں کی، کھربوں کی جو مسلمانوں کی آبادی ہے، اللہ کی قسم یہ اللہ کے فضل کے بعد رسول کی کاوشوں کی مرہون منت ہے، اور اس پلیٹ فارم کا نتیجہ ہے جس پلیٹ فارم کو اللہ کے نبی نے مدینے میں تیار کیا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا، جیسے اللہ کے نبی مدینہ پہنچے، پہلے آپ نے ایک مسجد بنائی، کیونکہ مسجد ایک سنگم ہے جہاں ہمارے ہر مسئلے حل ہوتے ہیں۔ مسجد سبحان اللہ یہ صرف عبادت گاہ نہیں ہے، یہاں سے ہمارے ہر مسئلے حل ہوتے ہیں۔ مسجد سے جڑنے سے ہمارا ہر
प्रॉब्लम सॉल्व होता है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने सबसे पहले मस्जिद नबवी की आपने तामीर फरमाई और तामीर मस्जिद के बाद सबसे पहले आपने दिलों को जोड़ा। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। आज कुछ काम करना चाहते हैं हम, काम करने के लिए जुड़ना बहुत जरूरी है। 10 अहबाब हैं, अगर 10 आपस में इख्तिलाफ करें, नुकसान किसका होगा? आम लोगों का होगा, कौम का नुकसान होगा। अगर आप जिम्मेदार हैं तो आपस में मिलजुल के रहना बहुत जरूरी। तभी हम अल्लाह ने जो भलाई मुझे और आपको अता की उस पर खुद अमल कर सकते और दूसरों में उसे आम भी कर सकते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी ने एक एक मुहाजिर का आपने हाथ पकड़ा और अंसारी सहाबी के हाथ में आपने थमाया और कहा कि आप दोनों भाई भाई हैं। ये तारीख इंसानी का वो अजीम वाक़िया है जो इस बात का ये वाक़िया पैगाम देता है कि वही कौम कामयाब होगी और वही कौम अपना प्लेटफॉर्म बनाने में कामयाब होगी जिस कौम के अफराद मिले जुले हो, मजबूत जो है। सुभान अल्लाह, हम जो इमारत की तरह है, अल-मुमिनु लिल-मुमिनि कल-बुनियान, कि हम एक दूसरे के मजबूत, सुभान अल्लाह, इमारत की तरह है। एक मुहाजिर का हाथ पकड़ा और आपने एक अंसारी का हाथ पकड़ा और कहा कि तुम दोनों आपस में भाई भाई हो। अल्लाहु अकबर। आए थे सब कुछ छोड़कर ये मुहाजिर सहाबा, मदीने की सरजमीन उनके लिए अजनबी सरजमीन, अजनबी लोग, लेकिन अल्लाह के नबी ने जब हाथ थमाया ना, सुभान अल्लाह, सब उनके कुर्बान हो गए। अंसार मुहाजिर के कुर्बान, अंसार मुहाजिर के माहौल को बर्दाश्त किया, उनके जज्बात को समझा और उनकी तबीयत को समझते हुए एक दूसरे से बहुत करीब रहे। तब चलकर अल्हम्दुलिल्लाह औरों के दिलों में अपना मकाम बनाना उनके लिए आसान हुआ। एक और वाकया भी आपको याद होगा कि जहां अल्लाह के नबी ने मुसलमानों के दरमियान, सुभान अल्लाह, इस इत्तिहाद का अजीम जो है यानी वाकया आपने वहां पर ले आया। वहीं पर जो अहले मदीना थे, जो यहूदी थे, मुनाफिकीन थे, मुशरिकीन थे, अल्लाह के नबी ने दस्तूर कायम किया मीसाक़े मदीना के नाम से, ताकि आसपास का माहौल इंतशार और इख्तिलाफ का ना रहे, ऐसा पाकीज़ा माहौल रहे कि हम अपने दीन पर फोकस कर सके और औरों में उसे आम कर सके। ये बहुत जरूरी है आज कि हमारी सफों में इत्तिहाद की बड़ी कमी नजर आती है। अल्लाह ने मनहज दिया है, किताब और सुन्नत पे अमल करने का जज्बा है। शैतान को मालूम है कि इस खैर से, भलाई से रोकने का एक ही रास्ता है, लोगों में फूट डालना। जिस कौम में फूट और इख्तिलाफ होना, वो कौम कुछ नहीं कर सकती, याद रखो। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा। जहां खैर है वहां पर दिल जुड़ेंगे और जहां बुराई आएगी वहां पर दिल आपस में अलग होंगे। तो आज हमारे दिल पाक साफ नहीं, इसीलिए जो है हम एक दूसरे से करीब नहीं होते। हर कोई चाहता है कि भलाई मैं करूं और सामने वाले की भलाई हमें नजर नहीं आती और उसकी बुराई को आम करके उसे हम जलील करने की कोशिश करते। तन्हाई में बुला के समझा कर, भाई मैं आप में गलती देख रहा हूं, अल्लाह की खातिर इस्लाह कर लो ना, भरी मजलिस में क्यों रुसवा होते हो? अगर ये कहे ना, इसी को खैर खाही कहते हैं। एक दूसरे के खैर खा बने दोस्तों, एक दूसरे का सपोर्ट करें और एक दूसरे का साथ दें, तभी ये कौम जो है कामयाब हो सकती है। आज दुश्मन यही चाहता है कि हम आपस में इख्तिलाफ करें, किताब और सुन्नत पे जमा हो, अकीदे पे जमा हो, और जहां तक फुरूई मसाइल है वो इख्तिलाफत क़यामत तक बाकी रहेंगे, कि वो कभी खत्म होने वाले नहीं। लेकिन बहैसियत मुसलमान मेरे और आपका मामला ये होना चाहिए, हम किताब और सुन्नत पे जमा होने की कोशिश करें, हम अकीदे पे जमा हो, अल्लाह तबारक व तआला के दीन पे हम जमा होने की कोशिश करें और आपस में जो हसद का जज्बा है, जो कीना है, जो कपट है, जो नफरत का जज्बा है, उन सबको निकाल फेंकिए। आम लोगों की खातिर अपने दिलों को एक और नेक बनाने की कोशिश कीजिएगा। यही पैगाम है कि अपने दिलों को एक बनाइए और नेक बनाइए, उसके बाद देखिए काम कैसे होगा है, लोग हमसे कैसे करीब होते हैं। वल्लाह, दीन में एक ऐसी कशिश है और ऐसी लचक है, हर कोई इससे करीब होगा, लेकिन हमारा इख्तिलाफ उस कशिश को खत्म कर देता है, हमारा इख्तिलाफ उस लचक को खत्म कर देता है। अल्लाह ने दीन इस्लाम में एक लचक रखी है, इसीलिए आप देख लीजिए कैसे वो किसरा को मुसलमानों ने फतह किया,
اس دور کی جو سپر پاور قومیں ہیں، سپر پاور قوموں کو مسلمانوں نے آسانی سے کیا کر دیا، یعنی اپنے حصے میں کر لیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل ایک تھے اور نیک تھے. بس آج ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے. اور آخر میں ایک مثال دے کر میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا، اور بڑی عمدہ مثال ہے جو اللہ کے نبی نے فرمائی. غور سے سنیے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپس میں ہم کیسے ہیں. ہماری مثال کیا ہے میرے اور آپ کی؟ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى. اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان والوں کی مثال ایک جسم کی طرح. سبحان اللہ، ہم اور آپ ایک جسم کی طرح. اور آپ نے اس کی وضاحت بھی فرمائی، آپس میں رحم و کرم کرنے اور نرمی کا معاملہ کرنے میں، محبت کو بانٹنے میں ہم ایک جسم کی طرح ہیں. اور آگے آپ نے فرمایا اگر جسم کے ایک حصے کو اگر درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے. اگر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم متاثر ہوتا، سر میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم متاثر ہوتا، انگلی میں چوٹ لگتی ہے تو پورا جسم درد محسوس کرتا. کیا مطلب ایک جسم ہونے کی طرح؟ یعنی اگر ہماری قوم کا کوئی فرد پریشان حال ہے، اس پریشانی کو سوسائٹی کے ہر فرد محسوس کرے. یہ پریشانی اس کی پریشانی نہیں، یہ پریشانی ہم سب کی پریشانی ہے. اگر وہ بہک رہا ہے، غلط راستے پہ جا رہا ہے، یہ صرف فکر کرنا ان کے گھر والوں کی ذمہ داری نہیں، بحیثیت مسلم قوم یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم سب بیٹھے اور اس کے بارے میں فکر کریں کیسے اسے صحیح راستے پہ لا سکتے ہیں. ایک جسم کی طرح ہے. اور دوسری بات دیکھیے اس میں کیا مطلب ایک جسم کی طرح. اگر انگلی میں چوٹ لگتی ہے آپ انگلی کو کاٹ کے نہیں پھینکتے. آپ اگر آپ کے جو ہے یعنی کسی حصے میں اگر چوٹ لگ جائے اسے کاٹ کے نہیں پھینکتے، آپ اس کی مرہم پٹی کرتے، آپ اس کی اصلاح کرتے. آپ یہی حال ہمارا ہونا چاہیے. اگر کوئی غلطی کرتا ہے اپنے سے دور مت کیجیے، اسے دھتکاریے مت، اسے الگ مت کیجیے، اسے قریب کیجیے، سمجھائیے، اپنی ہمدردی جتائیے، اس کی اصلاح کی فکر کیجیے. تب چل کے قوم بنتی ہے. قوم کیسے بنتی ہے؟ ایسے ہی بنتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بنے، فکر مند رہیں، ہم اس کو اپنے سے الگ نہ کر دیں. ہمارا معاملہ ایسا ہی ہے. 10 نوجوان مل کے کام کرتے، ایک نوجوان نے کیا غلطی کی، سارے نوجوان اس پہ وار ہوتے اور بیچارے کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا. اب اس کی زندگی میں ایک غلطی رہتی ہے اور 9 نوجوانوں نے ان کو نظر انداز کیا، آگے مکمل برائی کی کیچڑ میں پھنس جاتا ہے. آپ اسے قریب کیجیے. اس کا مطلب یہ نہیں آپ برائی سے کمپرومائز کیجیے، نعوذ باللہ نہیں. آپ سمجھائیے، آپ اپنی درد مندی وہاں ذکر کیجیے. اللہ کی قسم وہ پٹری پہ آئیں گے اور صحیح راستے پہ آئیں گے. تو خلاصہ کلام یہ ہے دوستو، ہم سب کو مل جل کے رہنا ہے. اور اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ صفیں ہماری درست ہونی چاہیے. الحمدللہ یہاں تو اچھی پابندی ہو رہی ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک جو ہے آگاہ فرمایا کہ جس قوم کی صفیں درست نہ ہو اللہ اس قوم میں اختلاف کو پیدا کرتے ہیں اور اتفاق کو چھین لیتے ہیں. اللہ جو ہمارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دیتے ہیں. تو صفوں کی درستگی پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. کہیں بھی ہم جاتے ہیں اگر صف اگر دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر منتشر ہے نماز میں تو ہم توجہ دیں اور امام صاحب سے بھی بات کریں کہ بھائی آپ کی مسجد میں لوگ صفوں کا خیال نہیں کر رہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے صفوں کو درست کیجیے ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا. اور اللہ سے ہم سب مانگے، کیا پتا کہ ہم میں سے کسی کی دعا قبول ہو جائے اور ہمارے دل ایک اور نیک ہو جائے. علامہ اقبال نے کیا بہترین بات فرمائی، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے. اللہ ہمارے دلوں میں اتحاد و اتفاق کو پیدا فرمائے. کتاب و سنت پر جمع ہونے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اپنے بھائی سے کوئی غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کرنے کی فکر میرے اور آپ کے دل میں پیدا فرمائے. ہم سب ایک دوسرے کے حق میں خیر خواہ بن جائیں. ہم سب ایک دوسرے کے حق میں خیر خواہ بن جائیں. ہم سب ایک دوسرے کی آخرت کو بنانے اور سنوارنے والے بن جائیں. اللہ ہمارے دلوں سے
حسد کے جذبے کا خاتمہ فرمائے، اللہ ہمارے دلوں سے نفرت کا خاتمہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں محبت کی بیج پیدا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے، ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے قوم کی خاطر مل جل کر رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو ہماری صفوں سے الگ ہیں، جو ہمارے راستوں سے الگ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہماری صفوں میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں کتاب و سنت کا راستہ نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو صحیح منہج ہے، کتاب و سنت کا منہج ہے، اس منہج پر قائم اور دائم رکھے، اسی منہج پر آپس میں معاملہ کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بدعات و خرافات سے میرے اور آپ کے دامن کو بچا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ بدعات و خرافات کی نحوست سے اللہ مسلم قوم کی حفاظت فرمائے، اللہ کتاب و سنت پہ باقی رکھے، اللہ کتاب و سنت پہ خاتمہ نصیب فرمائے، دشمنان اسلام جو مسلم قوم کو مٹانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو مٹی میں ملا دے، اللہ ہم سب کو امن والی، اتحاد والی اور سکون والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ خیر کے باقی رکھے اور خیر ہم پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد دہانی کے لیے آپ تمام کو کہ انشاءاللہ آج 11 بجے کے بعد ہماری ایک خصوصی کلاس ہوگی انشاءاللہ مسجد کے پہلے یعنی دور میں، فلور میں، لہٰذا تمام حضرات سے اور گزارش ہے کہ خود بھی تشریف لائے اور خواتین کو بھی اس مجلس کا حصہ بنائے، انشاءاللہ اس کلاس سے آپ کو فائدہ ہوگا، اللہ تعالی ہمیں کار جو خیر ہیں ان میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔